رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ایک اہم سوال کے حوالے سے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس حوالے سے جو مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے اس کا مقصد اور اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اگرچہ ایک امام احمد بن حنبل اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی امام ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلی کرنا ہے۔ اس بات پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3260، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کھانے کے لیے بیٹھو تو اس سے پہلے کھانے کا وضو کر لیا کرو، یعنی ہاتھ اور منہ دھو لیا کرو، کلی کر لیا کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے تمہارے رزق کے اندر وہ برکتیں نازل ہوں گی، کثرت سے تمہیں رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بھی وضو کرو۔ تو اس حدیث سے بھی یہی مراد ہے کہ جب بھی کوئی انسان کھانے سے فارغ ہو تو اس وقت بھی وضو کرے، اور جب کھانا کھانے کا ارادہ ہو تو اس وقت بھی وضو کرے۔ اس سے مراد جتنے بھی باقی امام ہیں انہوں نے ہاتھ اور کلی کرنا مراد دیا ہے۔ تو اب یہ گوشت اگر کھایا ہے کسی نے تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ چونکہ اس کے ذرات دانتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاطاً یہ فرمایا ہے۔ باقی کتاب کے اندر جو وضو کے توڑنے والی چیزیں، اس کے اندر اس کا کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے۔ جو بھی کتاب آپ اٹھا لیں، نواقض وضو کے اندر اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ کسی شخص نے بھی کسی جانور کا، حلال جانور کا گوشت کھائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ یہ غلط فہمی ہے، اور یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو اماموں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ امام وہی 4 امام ہیں جو پوری امت اس پر متفق ہے کہ کسی بھی امام کی آپ پیروی کر لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اور وہ امام ایسے نہیں ہیں یہ کہ خود بخود انہوں نے اپنے مسئلے نکال لیے، بلکہ انہوں نے صحابہ کرام سے پڑھا، تابعین سے پڑھا، اور انہوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہے۔ تو لہٰذا ایسی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ آج بہت سارے باتیں ایسی پھیلائی جا رہی ہے کہ امت کے اندر ایک اختلاف پیدا ہو، امت کے اندر ایک ایسی فضا قائم کی جائے جس سے لوگ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں وہ کسی اس کا غلطی کا شکار ہو جائے۔ تو میرے سارے جتنے بھی سننے والے لوگ حضرات ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وہ شیئر کرے، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں باقی اس غلطی سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔